السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ مجموعہ احادیث زادرہ میں حدیث نمبر 170 ترغیب و ترہیب کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درج ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں نہ جا سکو گے جب تک مومن نہ ہو جاؤ۔ مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں میل ملاپ اور محبت نہ رکھو۔ اور کیا میں بتاؤں کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ یا رواج دو۔ اخلاص نیت اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مظہر ہے اور نماز اس تعلق کی عملی شکل ہے۔ دن میں 5 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات مومن کے ظاہری و باطنی پاکیزگی کے احساس کو زندہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی فرمانبرداری کے ثبوت پیش کرنے والا اپنے معاملات سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ کے بندوں سے معاملات درست نہ ہوں۔ باہم مومنوں کے ایمانی اخلاق غیر مسلم افراد اور اقوام کے لیے ایک مثبت پیغام ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو آپس کے تعلقات مثالی بنانے کے لیے پہلا عمل یہ سکھایا گیا ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو یا کثرت سے سلام کرو۔ سلام کی اہمیت، اس کی عظمت اور بھی بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل سلام کی کثرت اور اس کو پھیلانے کے معاملے میں یہ تھا کہ 2 لوگ ساتھ چلتے چلتے کسی درخت یا دیوار کی وجہ سے الگ ہوتے تو دوبارہ ساتھ ملنے پہ ایک دوسرے کو سلام کرتے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ سلام کرنے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام جیسی محبت تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام امت مسلمہ کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کے نمونے تھے، تاکہ امت مسلمہ جان لے کہ اس دنیا کے ہی انسان ہر فرمان رسول پہ عمل کر سکتے ہیں۔ سلام کرنے میں ایسا کیا جادو ہے کہ آپس میں شیر و شکر کی طرح گھل مل جائیں؟ پہلی بات یہ کہ دل میں اخلاص ہے، کھوٹ نہیں ہے، اللہ کی محبت میں ملنا ہے، اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ سلامتی کی ایسی دعا ہے کہ السلام علیکم صرف لفظ نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ میری طرف سے آپ بے فکر رہیں، مجھ سے آپ کی عزت، آبرو، جان، مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میری آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ اور میرے ارادے صرف آپ کی خیر اور سلامتی چاہتے ہیں۔ صرف آپ کی خیر اور سلامتی کی ہی میری طرف سے آپ کو توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ میرے قلب و ذہن میں آپ کے لیے خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب مسلمان زیادہ سے زیادہ یہ دعا معاشرے میں پھیلا دیں گے تو شیطان اپنے سارے حربے استعمال کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، محبتوں اور خلوص کا فقدان ہے، خیر خواہی کا جذبہ ختم ہے۔ اگر کہیں ہے تو یک طرفہ ہے، دوسرا خیر خواہی قبول ہی نہیں کرتا۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ محبتوں کو پروان چڑھانے والا عمل خلوص سے خالی ہے، محض الفاظ ہیں جو عادتاً ایک دوسرے کے سامنے دہرا دیے جاتے ہیں۔ محض زبان سے لفظ ادا کرنے سے دل میں حرارت کیسے پیدا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی گہری بصیرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ چلتا پھرتا قرآن تھے اور صحابہ کرام اس قرآن ناطق کے سچے پیروکار تھے، سلام کو رواج دے کر محبت کی معراج کو پا گئے اور یہ اعزاز حاصل کر لیا کہ رضی اللہ عنہم کی خوشخبری دنیا میں ہی سن لی۔ ہم اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لیں کہ سلام کرنا ہمارا محض رواج اور کلچر ہے یا سلام کرنا دل کی گہرائیوں سے دعا دینے کی عبادت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کے ساتھ اور دعا کی متمنی بشریٰ تسنیم۔